وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہ ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو یہ گمراہ کیا کرتے تھے علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ جتنی قبریں ہیں، جتنی مزاریں ہیں، یہ جتنے شرک کے آستانے ہیں، اللہ کی قسم یہ جہالت کی وجہ سے آباد ہیں۔ جس دن لوگوں کو علم ہو جائے قرآن و حدیث کا، یہ سب دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا یہ گمراہ پیر، یہ دوسروں کو گمراہ کرنے والے پیر، یہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے مریدوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پیر صاحب ہمارا گناہ اٹھا لیں گے ہم بری ہو جائیں گے۔ وہ مرید، اس پیر کی پیروی کرنے والا گمراہ مرید، وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور اس کا پیر جس نے اس کو بہکایا تھا اور گمراہ کیا تھا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے ان کی اس برائی کو نشہ قرار دیا ہے۔ سکرا کے معنی نشہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی برائی نشہ بن جائے، جب کوئی برائی اس لیول پر پہنچ جائے کہ نشہ بن جائے، تب اس برائی کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس برائی میں اس قدر لپت ہو چکی تھی، مبتلا ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشہ قرار دیا۔ فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے نبی وہ اپنے برائی کے نشے میں اندھے ہو چکے تھے، وہ ماننے والے نہیں تھے، اب ان کے اوپر عذاب ہی کی ضرورت تھی۔ اور اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ وہ قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے، ان کا حساب و کتاب کب ہوگا، ان کا حشر و نشر کب ہوگا، وہ تو اپنے انجام سے بے خبر ہیں، اور تم ان کو مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو، ان کی قبروں پر جا کر کے تم ان سے مانگ رہے ہو۔ تو قبر پرستی کا کھلم کھلا رد ہے اس آیت کے اندر۔ اب اس آیت کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی مزاروں پہ جا کے سجدہ کرتا ہے اور قبروں پہ جا کے سر جھکاتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو غریب نواز کہتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا کہتا ہے اور دستگیر کہتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ سب مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، ان کو تو اتنا بھی نہیں پتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہم قرآن مجید کے 14ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 14ویں پارے کی پہلی آیت میں ایک غلط فہمی دور کی گئی۔ غلط فہمی یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان والے زیادہ پسند ہیں اور کفر سے اللہ کو نفرت ہے، تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کافر ہیں، مشرک ہیں، اور بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں بہت پریشان ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ کافر لوگ یہ تمنا کریں گے، یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ آج ان کی ظاہری چمک دمک دیکھ کر کے تم فریفتہ نہ ہو جانا، تم دھوکہ نہ کھا جانا، کل آخرت میں وہ پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ دنیا کا کیا ہے بھائی؟ دنیا میں کتنا رہنا ہے آپ کو؟ دنیا کی عارضی زندگی کو آپ آخرت پر ترجیح تو نہیں دے سکتے، وہ پرماننٹ زندگی ہے، اور وہاں کافر کا اور مشرک کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ دنیا میں جو انسان ایمان کو بچا کے لے کے چلا گیا، کل قیامت کے دن اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور جس نے دنیا میں سب کچھ پا لیا اور ایمان سے محروم رہا، وہ کل اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ کاش میں مسلمان ہوتا۔ فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے نبی، ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دو،
ان کو کھانے پینے دو، ان کو موج مستی کرنے دو، ان کو مزے لینے دو. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، ان کو 3 کام کرنے دو، یہ کھائیں گے پیئیں گے. ذرہم یاکلوا، یہ کھائیں گے پیئیں گے، ویتمتعوا، اور لذت اٹھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، ویلہہم الامل، اور لمبے لمبے پلان بنائیں گے، لمبی لمبی امیدیں باندھیں گے. یہ 3 چیزیں کافروں کی علامت ہے. کھانا پینا، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، کھانا پینا ہمارے لیے حرام تو نہیں ہے، مگر جو کھانے کو زندگی کا مقصد بنا لے، جس کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہو، صرف انجوائے کرنا ہو، ٹو ایٹ ٹو انجوائے، کھانا پینا ہے، انجوائے کرنا ہے، اور لمبے لمبے پلان بنانا ہے. یہ 3 کام اہل ایمان کے نہیں ہوتے. ایک مومن کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ٹارگٹ ہے، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا، یہ کافر لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. اے نبی آج ان کو کھانے پینے دو، انجوائے کرنے دو، اور لمبے لمبے پلان بنانے دو. فسوف یعلمون، ایک دن آئے گا ان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد قرآن کریم کی ایک خصوصیت بتائی گئی. آسمانی کتابیں تو اور بھی ہیں نا، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، مگر ایک خصوصیت ہے جو قرآن کو حاصل ہے. کیا ہے وہ؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس قرآن کو کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. ساری دنیا مل کر کے اس قرآن کے نسخوں کو جلا ڈالے، قرآن کو مٹی میں دفن کر دے، تب بھی 4-5 سال کا بچہ جو قرآن کا حافظ ہے وہ کھڑا ہو کر کے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنت والناس تک پورا قرآن پھر پھر سنا دے گا. یہ ہے اللہ کی حفاظت کا سسٹم. یہ حفاظت اللہ نے رکھی ہے. دنیا کی کسی اور کتاب میں یہ مثال نہیں ملتی کہ اتنی. ایک تو بھائی ہم ہندوستانیوں کے لیے تو عربی ظاہر فارن لینگویج ہے نا، ہماری مادری زبان تو نہیں ہے، ہماری زبان بھی نہیں ہے. ہمارا 5 سال کا بچہ جو عربی زبان نہیں جانتا، وہ قرآن 114 سورتیں 6000 سے اوپر کی آیتیں یاد کر لیتا ہے. اور ایسا یاد کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ملتا جلتا چل جائے گا، ایگزیکٹ یاد کرتا ہے. اس کو جو یاد کرایا جاتا ہے ایگزیکٹ یاد کرایا جاتا ہے. دنیا کے 100 حافظ آپ کو ملیں گے، اگر ایک حافظ نے بھی کہیں کوئی آیت غلط پڑھ دی تو فوراً 99 حافظ ٹوک دیں گے صاحب آپ غلط پڑھ رہے ہیں. یہ ہے اللہ کی حفاظت کا سسٹم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں. اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ تورات بھی تو اللہ نے نازل کی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، زبور بھی اللہ نے نازل کی، قرآن سیف ہے، یہ کتابیں سیف کیوں نہیں ہیں؟ تورات میں تبدیلی کیسے ہو گئی؟ انجیل میں چینجنگ کیسے ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی. تورات کی حفاظت اللہ نے یہودیوں کے علماء کو سونپ دی تھی. اللہ نے اس بات کا ذکر کیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں. اللہ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات کو اتارا ہے، اس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اسی تورات کے مطابق وہ اللہ کے انبیاء فیصلہ کریں گے جو اللہ کے فرما بردار ہیں. للذین ہادوا، یہودیوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے. والربانیون والاحبار، اور اس تورات کے مطابق جو اللہ والے لوگ ہیں اور جو یہودیوں کے علماء ہیں وہ بھی فیصلہ کریں گے. بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے. تورات کی ذمہ داری ان کے علماء کو دی گئی، انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری عیسائیوں کے علماء کو دی گئی، لیکن قرآن کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے خود لی ہے. اس کتاب کو جب تک دنیا قائم ہے کوئی مٹا نہیں سکتا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. اس کے بعد ستاروں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے آسمان میں ستاروں کو کیوں بنایا؟ فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ،
ہم نے آسمان میں ستاروں کو بنایا ہے اور ہم نے دیکھنے والوں کے لیے اسے اٹریکٹیو بنا دیا ہے, مزین بنا دیا ہے. کبھی رات میں جب آسمان پہ ستارے چمک رہے ہوں, ذرا اس منظر کو دیکھیے, اس بیوٹی کو دیکھیے, اس خوبصورتی کو دیکھیے. اس ستاروں کی روشنی کے درمیان دنیا کتنی خوبصورت معلوم ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا ان ستاروں کو ہم نے مزین کیا ہے, اٹریکٹیو بنایا ہے, آکرشک بنایا ہے دیکھنے والوں کے لیے. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ, اور ہم نے ان ستاروں کو محفوظ, ان کو حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے. ان ستاروں کے ذریعے ہم حفاظت کرتے ہیں ہر شیطان مردود سے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ, ہاں کوئی چپکے سے جا کر کے کوئی شیطان کوئی بات سن لے تو کوئی ستارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. کیا مطلب؟ یہ دنیا میں جو کاہن ہوتے ہیں, یہ جو فیوچر کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں, کوئی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے بتاتا ہے, کوئی آپ کی جنم پتری بتا دیتا ہے, کوئی آپ کی پوری جو ہے تاریخ پیدائش سے بتانے لگتا ہے کہ صاحب آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ جو کاہن لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے قبضے میں جنات ہوتے ہیں, اور یہ جنات جو ہوتے ہیں یہ آسمان پر جاتے ہیں اور فرشتوں کے درمیان ہونے والی جو گفتگو ہوتی ہے اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان شیطانوں کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بھی رکھا ہے. ستاروں کے ذریعے ان کا خاتمہ ہوتا ہے. لیکن اس میں سے کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی ملائے اعلیٰ کی کوئی بات سن کے آتے ہیں اور آ کر کے اس کاہن کو بتاتے ہیں, اور وہ 100 جھوٹی باتوں میں ایک اس بات کو ملا کر کے 99 جھوٹ بولتا ہے تو ایک صحیح بات بولتا ہے. یہ بات خود اللہ کے رسول نے فرمائی. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی, کاہنوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ نے کہا کہ کاہنوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول, کاہن لوگ کبھی کبھی ایسی بات بولتے ہیں جو صحیح ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی, وہ جو ایک سچی بات ہوتی ہے وہ جن جو ہوتا ہے وہ اچک لیتا ہے. فیقرقرها فی اذن ولیہ کقرقرۃ الدجاجہ, تو جیسے مرغی کٹ کٹ کرتی ہے وہ جن آ کر کے اپنے آقا کے کان میں کٹ کٹ کرتا ہے. فیخلطون فیہ اکثر من 100 کذبہ, تو اس ایک بات میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا کر کے وہ کاہن بتاتا ہے. اچھا, ایک یہ تو بات حدیث کی بات ہو گئی. ایک کامن سینس کی بات ہے کہ سڑک پر بیٹھ کر کے صاحب بھوشیہ بتا رہا ہے. ارے جب تو زمانے کا بھوشیہ بتا رہا ہے تو تو جو ہے سڑک پر بیٹھ کر کے ذلیل ہو رہا ہے. تجھے اپنا بھوشیہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کروڑ پتی ہوں, ارب پتی ہوں, کیا ہوں. تو جو انسان خود اپنے بھوشیہ سے بے خبر ہے اور 10 روپے میں 20 روپے میں لوگوں کا بھوشیہ بتا رہا ہے, تو دنیا اتنی نادان ہے اور انسان اتنے نادان ہے کہ اس کے پاس جا کر کے ہاتھ کی لکیریں دکھاتے ہیں, اس سے پوچھتے بتا میرے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. اس کے بعد انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انسان جو ہے یہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ, اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں, میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں من صلصال, کھنکھناتی ہوئی مٹی سے, من حمإ مسنون, جو بدبودار گارے سے بنے گا. اب یہاں اللہ نے 2 الفاظ استعمال کیے, سلسال اور حمإ مسنون. سلسال کہتے ہیں ایسی آواز میں سے جو کھنکھناتی ہو, جس میں سے آواز آتی ہو, اور حمإ مسنون کا مطلب ایسی مٹی جو مہک گئی ہو, بدبودار ہو گئی ہو. یعنی بدبودار کالے کیچڑ کی جو مٹی ہوتی ہے اس کو حمإ مسنون کہا جاتا ہے. تو یہاں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا. دوسرے مقام پر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی مثال ہے جو آدم کی مثال ہے. اللہ نے آدم کو تراب سے پیدا کیا. تراب کہتے ہیں سوکھی مٹی کو. تو کہیں اللہ نے سوکھی مٹی کا لفظ استعمال کیا, کہیں اللہ نے 3 کا لفظ استعمال کیا. سورہ انعام کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا هو الذی خلقکم من طین, اللہ تعالیٰ نے تم کو گیلی مٹی سے طین سے پیدا کیا. طین مانے گیلی مٹی. اور کہیں پر اللہ نے فخار کا لفظ استعمال کیا. فخار کہتے ہیں پاٹری کو, ٹھیکرے کی جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے جس کو اردو میں ٹھیکری اور انگلش میں پاٹری بولتے ہیں, اس سے اللہ نے پیدا کیا. سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار, ہم نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. تو ان تمام آیتوں کو جمع کر کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے
کہ انسان کی تخلیق مٹی سے تو ہوئی مگر اس مٹی پر کئی پروسیس ہوئے. پہلے وہ مٹی سوکھی تھی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوکھی مٹی کو گیلا کیا, وہ 3 ہو گئی. پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکایا, اب وہ سلسال ہو گئی. پھر جب وہ پک کر کے تھوڑی کڑی ہو گئی تو فخار ہو گئی. تو تراب سوکھی مٹی, 3 گیلی مٹی, سلسال کھنکھناتی ہوئی مٹی, اور فخار ٹھیکری کی طرح پکی ہوئی مٹی. یہ 4 پروسیس ہیں. ان تمام پروسیس سے ہو کر کے انسان پیدا ہوا ہے. اچھا, اب انسان جب مر جاتا ہے تو دیکھو اس کی باڈی جو ہے نا وہ کڑی ہو جاتی ہے, بدن اس کا ٹائٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی موت سے بھی سمجھ سکتے ہیں, انسان کی تخلیق کیسے ہوئی اس کی موت سے بھی سمجھ سکتے ہیں. انسان مرنے کے بعد کڑا ہو گیا, جیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا کڑی مٹی سے, ٹائٹ مٹی سے, تو مرنے کے بعد وہ فخار کی طرح ہو گیا. اس کے بعد پانی ہوتا ہے انسان, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی ملی ہوئی مٹی سے انسان کو پیدا کیا, پانی ہو جاتا ہے. پھر بدبو آنے لگتی ہے, تو ہمیں مسنون جیسے اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا بدبودار مٹی سے, اب اس کی لاش بھی بدبودار ہو گئی. پھر وہ مٹی میں مل جاتا ہے, یعنی تراب ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوکھی مٹی سے پیدا کیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ نے مٹی کے بارے میں فرمایا اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا, اور اسی مٹی میں ہم تم کو دوبارہ ڈالیں گے, اور اسی مٹی سے پھر ہم نکالیں گے. مگر یہ بات یاد رہے کہ مردے کو مٹی دینے کے ٹائم یہ پڑھنا ثابت نہیں. یہ قرآن کی آیت ہے, مگر مردے کو مٹی دینے کے ٹائم یہ پڑھنا ثابت. بہت سارے لوگ مٹی دینے کے ٹائم اس کو پڑھتے ہیں, اس کے پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کے بعد شیطان کا ذکر کیا گیا. شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے مہلت دی کہ ٹھیک ہے, شیطان نے مہلت مانگی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی مہلت مانگتا ہوں, قیامت تک تو مجھے موقع دے, مہلت دے. میں تو تیری بارگاہ سے دھتکار دیا گیا, اب تو مجھے موقع دے, میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض. شیطان نے کہا ہے میرے پروردگار, چونکہ تو نے مجھے گمراہ قرار دے دیا ہے, میں وعدہ کرتا ہوں لأزینن لہم فی الارض, میں تیرے بندوں کے لیے زمین میں سجاؤں گا. کیا سجاؤں گا؟ شیطان کیا سجائے گا؟ 2 چیزوں کو سجاتا ہے شیطان, اس کو نوٹ کر لیجئے. شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کے لیے زمین میں مزین کروں گا, سجاؤں گا, اٹریکٹیو بناؤں گا 2 چیزوں کو. ایک تو گناہوں کو سجا دوں گا, انسان کو گناہ اچھے لگیں گے, اس کو نیکی کی باتیں, بھلائی کی باتیں, تقوی کی باتیں, دینداری کی باتیں یہ سب نہیں جچیں گی, اسے گناہ کی باتیں جچیں گی. اسے نشہ جچے گا, اسے شراب جچے گا, اسے بدکاری جچے گی, اسے گناہ کے کام اچھے لگیں گے, اسے میں اٹریکٹیو بنا دوں گا. اور دوسری چیز, میں دنیا کو اٹریکٹیو بنا دوں گا. انسان دنیا پر اتنا فدا ہو جائے گا کہ آخرت کو بھول جائے گا. وہ سمجھے گا دنیا ہی میری جنت ہے, دنیا ہی میری جہنم ہے, میں دنیا کو اتنا حسین بنا دوں گا. تو اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے وعدہ کیا لأزینن لہم فی الارض, میں ان کے لیے زمین کے اندر مزین کروں گا, وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. مگر ہاں اے اللہ, میں خود اقرار کرتا ہوں کہ تیرے کچھ بندے ایسے ہیں جن پر میرا زور نہیں چلے گا. کون بندے ہوں گے؟ مخلصین, جو اخلاص والے ہوں گے, جن کی عبادتوں میں اخلاص ہوگا, جن کی نماز میں اخلاص ہوگا, جن کی تلاوت میں اخلاص ہوگا, جو ہر عمل خالص اللہ کے لیے کریں گے. تو شیطان سے بچنا ہے تو اخلاص پیدا کر لو. شیطان سب سے پہلے نیت پر حملہ کرتا ہے. بھئی جو نیکی نہیں کرتا ہے وہ تو آلریڈی شیطان کا چیلا ہے. جو نیکی کر رہا ہے اس کی نیکی کو کیسے برباد کیا جائے, کیسے اس کی نیکی کو ڈیمیج کیا جائے, یہ شیطان کا سب سے بڑا اس کی کوشش ہوتی ہے. اور سب سے پہلے شیطان انسان کی نیت پر حملہ کرتا ہے. اس کے بعد جنت کا ذکر کیا گیا. جانتے ہو دنیا میں آپ بہترین سے بہترین جگہ پہ چلے جائیں, اچھی سے اچھی جگہ پہ چلے جائیں, لیکن 2 چیزوں کا ڈر رہتا ہے. ایک تو یہ کہ کہیں ہم بور نہ ہو جائیں. انسان جتنی بھی اچھی جگہ پہ جائے ایک وقت ایسا آتا ہے اکتا جاتا ہے, بور ہو جاتا ہے. اور دوسرے یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھی لائف ہے, بہت اچھی زندگی ہے, یہ زندگی کہیں ختم نہ ہو جائے.
جنت میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، نہ جنت میں انسان بور ہوگا اور نہ جنت سے کبھی نکالا جائے گا۔ آئیے آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں رہیں گے اور باغات میں، چشموں میں رہیں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا تم سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم ان کے سینے میں جو بھی کینہ کپٹ ہوگا اس کو نکال دیں گے۔ بس من غل اخوانا علی سرر متقابلین، وہ تخت کے اوپر بھائی بھائی بن کر کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ دنیا میں اگر کچھ کینہ کپٹ رہا بھی ہوگا، اچھے لوگوں کے درمیان بھی کینہ پیدا ہو جاتا ہے بھائی، نیک ہے، نمازی ہے، دیندار ہیں، مگر ہے تو انسان۔ کسی کے خلاف کینہ پیدا ہو گیا، کسی کے خلاف دشمنی پیدا ہو گئی۔ اب اگر دونوں کو اللہ تعالیٰ کو جنت میں داخل کرنا ہے تو کینہ کے ساتھ جنت میں داخل نہیں کرے گا اللہ، پہلے کینے کو صاف کیا جائے گا۔ یعنی یہ کینہ اتنی خطرناک چیز ہے، یہ دل کے اندر بغض اتنی خطرناک چیز ہے کہ جنت میں آپ کینہ لے کے نہیں جا سکتے۔ جو انسان دنیا میں اپنے دل کو ایسا بنا لے کہ اس دل میں کسی کا کینہ نہ ہو، کسی کا بغض نہ ہو، کسی کے خلاف نفرت نہ ہو، تو سمجھ لو وہ دنیا میں جنت والی زندگی گزار رہا ہے، وہ دنیا میں رہ کر کے جنت کا مزہ لے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں ہم جانے کے پہلے کینہ نکال دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب مومنوں کو اللہ تعالیٰ پل صراط پار کرا دے گا اور جہنم سے بچ جائیں گے، حبسوا بقنطرۃ بین الجنۃ والنار، تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل کے پاس مومنوں کو روک دیا جائے گا۔ فَيَتَقَاسُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان جو آپس میں غلط فہمیاں ہوئی تھی، جو شکوے ہوئے تھے، جو ایک دوسرے پر تھوڑی بہت زیادتی انہوں نے کی تھی، وہ سب ایک دوسرے سے بدلہ لے لیں گے، قصاص لے لیا جائے گا، معافی تلافی ہو جائے گی۔ حتیٰ اذا نقوا وحسبوا، یہاں تک کہ جب بالکل پاک اور صاف ہو جائیں گے، اذن لهم بدخول الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تب ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کی اجازت دے گا۔ فوالذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لأحدہم بمسکنہ فی الجنۃ اضل بمنزلہ کان فی الدنیا، دنیا میں انسان کو اپنے گھر کے بارے میں جتنا پتا ہے اس سے بہتر پتا ہوگا کہ جنت میں میرا گھر کہاں ہے۔ جنت میں جاتے ہی انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا گھر کہاں ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جب بہت اختلاف ہوا اور اختلاف پھر جنگ کو پہنچ گیا، تو حضرت علی کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ میرے درمیان اور دوسرے صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے، مجھے امید ہے کہ ہم اس آیت میں داخل ہوں گے، کل قیامت کے دن میں بھی جنت میں جاؤں گا اور طلحہ اور زبیر بھی جنت میں جائیں گے جن سے ہماری جنگ ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو غلط فہمی ہے وہ نکال دے گا۔ یہ حضرت علی کا کہنا تھا۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو آج صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات کو اچھالتے ہیں اور ان اختلافات کی بنیاد پر کبھی حضرت طلحہ کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی حضرت زبیر کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی حضرت عائشہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور نام دیتے ہیں صاحب یہ ریسرچ ہے ہماری، ہم بہت بڑے ریسرچ والے ہیں۔ کاہے کی ریسرچ ہے؟ ایسی ریسرچ پر ہم لعنت مارتے ہیں، ایسی ریسرچ پر ہم اپنے جوتوں کی نوک پر رکھتے ہیں، ایسی ریسرچ کو اور ایسے علم کو جو علم ہمیں صحابہ کرام سے بدزن کر دے۔ میرے بھائیوں، ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوا ہم اس اختلاف کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ بڑے لوگ تھے، وہ متقی لوگ تھے، وہ جنتی لوگ تھے، لیکن انسان تھے، ان کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے وہ اللہ کو حساب دیں گے۔ ہمیں اور آپ کو ان کے اختلاف کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھنا ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم وہی گناہ کرتی تھی جس کو آج ہمارے ملک کی عدالتوں میں جائز قرار دے دیا گیا۔ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت نے یہ قانون پاس کر دیا کہ اگر اس ملک میں ایک مرد مرد کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، ایک عورت عورت کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے، تو اس میں کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے، جائز ہے، یہ صحیح ہے، درست ہے، ویلڈ ہے۔ ہمارے امام صاحب حافظ منظور صاحب ایک دن کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ہم لوگ لیٹر لکھنے والے ہیں اور اسلام کا اور مسلمانوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ہم وہ پیش کرنے والے ہیں، اور حافظ صاحب نے بتایا کوئی لیٹر تیار کر کے انہوں نے بھیجا بھی ہے۔ لیکن آپ سوچئے میرے بھائی، جس جرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا سبب قرار دیا،
جس جرم کی وجہ سے قوم لوط کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا، پوری بستی کو الٹ دیا، آج وہ جرم عام ہو رہا ہے، وہ گندگی آج سماج میں عام ہو رہی ہے، اور عدالتوں میں اس کو یعنی قانوناً اس کو ویلڈ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ کتنے بڑے شرم کی بات ہے، یہ گویا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر فرشتے پہنچے انسان کی شکل میں، تو حضرت لوط بھی سمجھے کہ یہ انسان ہے، مہمان بن کے آئے۔ تو گاؤں والوں کو جب پتہ چلا، بستی والوں کو، کہ بڑے خوبصورت نوجوان لوگ آئے ہیں، تو وہ اپنی گندی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حضرت لوط کے گھر پر پہنچ گئے۔ حضرت لوط اتنا بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، کہتے کم سے کم میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو عقل مند ہو، جو ہوشیار ہو؟ یہاں تک حضرت لوط نے کہا کہ ارے یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ عورتیں ہیں جن کو اللہ نے تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے بنایا ہے، جاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ جا کے یہ خواہش پوری کرو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو۔ تو جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اے لوط، تم اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں میں، تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ تو وہ ان مہمانوں کے ساتھ جو حقیقت میں فرشتے تھے، غلط کام کرنے کے لیے آئے تھے، لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ تو جب حضرت لوط بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، ہم انسان نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم عذاب لے کر کے آئے ہیں۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر بیان کیا، یہاں 14ویں پارے میں بھی بیان کیا۔ یہاں ایک بات جو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے ایک ریمارک کیا ہے، ایک کمنٹ کیا ہے، میں وہ کمنٹ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 72 ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر، سورہ ہجر کی آیت نمبر 72 ہے۔ اللہ نے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے نبی آپ کی زندگی کی قسم، اے نبی آپ کی زندگی کی قسم، لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی مستی میں اندھے ہو گئے تھے، اپنے نشے میں اندھے ہو گئے تھے۔ اللہ نے ان کی اس برائی کو نشہ قرار دیا ہے۔ سکرہ کے معنی نشہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی برائی نشہ بن جائے، جب کوئی برائی اس لیول پر پہنچ جائے کہ نشہ بن جائے، تب اس برائی کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس برائی میں اس قدر لپت ہو چکی تھی، مبتلا ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشہ قرار دیا۔ فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے نبی وہ اپنے برائی کے نشے میں اندھے ہو چکے تھے، وہ ماننے والے نہیں تھے، اب ان کے اوپر عذاب ہی کی ضرورت تھی۔ اور یہ واحد جگہ ہے قرآن میں جہاں اللہ نے اپنے نبی کی قسم کھائی۔ اللہ نے پورے قرآن میں کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے قسم کھائی تو اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھائی۔ اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اے نبی ہم نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور قیامت آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو اے نبی جو لوگ آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں، جو آپ کے ساتھ گستاخی کریں، جو آپ کے ساتھ غلط کام کریں، اے نبی آپ درگزر کر دیا کریں، آپ معاف کر دیا کریں، خوبصورتی کے ساتھ معاف کر دیں۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اے نبی آپ خوبصورتی کے ساتھ معاف کر دیں۔ یہ خوبصورتی کے ساتھ معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ معاف کرنا ایک ہوتا ہے کہ بھئی معاف کر دیا، جس نے بھی غلطی کی اس کو معاف کر دیا، اور ایک ہوتا ہے کہ جو معاف کرنے کے لائق غلطی ہے اس پر معاف کیا۔ ہر غلطی پر معاف نہیں کیا جاتا ہے، جہاں سزا کی ضرورت ہو وہاں سزا دیا جائے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ معاف کیجئے مگر خوبصورتی کے ساتھ معاف کیجئے۔ کیا مطلب؟ یعنی جہاں سزا کی ضرورت ہو وہاں سزا بھی دینا ہے، سب کو معاف نہیں کرنا ہے۔ سب کو معاف کریں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، جہاں سزا کے لائق ہو اس کو سزا دیجیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اے نبی آپ کا رب
سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور اے نبی ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے۔ یہ 7 کون سی آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا پہلے پارے کی تفسیر میں نے بتایا تھا، یہ سورۃ الفاتحہ ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، یعنی اللہ نے اپنی نعمت کے طور پر اس کو ذکر کیا، سورہ فاتحہ کو اللہ نے اپنی نعمت قرار دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے۔ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اے نبی ہم نے ان کافروں کو جو دنیا کی زیب و زینت دی ہے، جو دنیا کی نعمتیں دی ہیں، تو آپ ان کو دیکھ کر کے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے اوپر غم نہ کریں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اپنے پہلوؤں کو بچھا دیں مومنوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ دنیا کی چکا چوندھ سے بچنا چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے۔ جتنا قرآن کے ساتھ آپ جڑیں گے، دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے آئے گی اور آخرت کی طلب آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ اس کے بعد اب سورۃ النحل شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں صاحب قرآن میں کہیں پر یہ نہیں لکھا ہے کہ قبر پر جا کر کے کسی ولی سے مانگنا یہ شرک ہے، پتھر کی مورتی سے تو مانگنا شرک ہے، مگر قبر کے اوپر اور مزار کے اوپر جا کر کے مانگنا یہ شرک نہیں ہے۔ اگر ہے تو قرآن سے ثابت کر دیجئے۔ آئیے ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ قبر پرستی بھی شرک ہے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ یہاں غور کیجیے، اللہ نے صاف کہا اموات غیر احیاء، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہو، پہلی بات تو یہ کہ وہ کریشن ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے۔ اور اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ وہ قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے، ان کا حساب و کتاب کب ہوگا، ان کا حشر و نشر کب ہوگا، وہ تو اپنے انجام سے بے خبر ہیں، اور تم ان کو مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو، ان کی قبروں پر جا کر کے تم ان سے مانگ رہے ہو۔ تو قبر پرستی کا کھلم کھلا رد ہے اس آیت کے اندر۔ اب اس آیت کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی مزاروں پہ جا کے سجدہ کرتا ہے اور قبروں پہ جا کے سر جھکاتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو غریب نواز کہتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا کہتا ہے اور دستگیر کہتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ سب مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، ان کو تو اتنا بھی نہیں پتہ کہ وہ قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور غلط فہمی دور کی گئی، ہمارے پیر صاحب ہم کو بچا لیں گے، ہمارے حضرت جی ہم کو بچا لیں گے، میں تو فلاں کا مرید ہوں، ہمارے پیر صاحب 80,000 لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ ایک صاحب نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے کہا ہمارے پیر نے کہا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تم کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ ایسے گمراہ پیروں کا رد آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پہلے کے لوگوں کے قصے کہانی ہیں۔ وہ قرآن کو پہلے کے لوگوں کا قصہ کہانی قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ پورا اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہ ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو یہ گمراہ کیا کرتے تھے علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ دنیا کی سب سے بڑی بیماری جہالت ہے میرے بھائی۔ یہ جتنی قبریں ہیں، جتنی مزاریں ہیں،
یہ جتنے شرک کے آستانے ہیں، اللہ کی قسم یہ جہالت کی وجہ سے آباد ہیں۔ جس دن لوگوں کو علم ہو جائے قرآن و حدیث کا، یہ سب دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا یہ گمراہ پیر، یہ دوسروں کو گمراہ کرنے والے پیر، یہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے مریدوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ تم جن کے بارے میں یہ امید رکھتے ہو وہ تمہیں بچائیں گے؟ وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ وہ تو خود تمہارے گناہوں کو بھی اپنے سر پہ ڈھوئیں گے۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پیر صاحب ہمارا گناہ اٹھا لیں گے، ہم بری ہو جائیں گے۔ وہ مرید، اس پیر کی پیروی کرنے والا گمراہ مرید، وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور اس کا پیر جس نے اس کو بہکایا تھا اور گمراہ کیا تھا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے فرمایا کہ وہ گمراہ پیر قیامت کے دن اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جن کو گمراہ کر رہے تھے ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، ہائے کتنا برا یہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بتایا گیا کہ جتنے نبی دنیا میں آئے سب انسان تھے، کوئی ایسا نبی دنیا میں نہیں آیا جو انسان نہ ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے، سب کے سب مرد تھے۔ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف اپنی وحی بھیجتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ یہ اس آیت سے تین چیزیں ثابت ہوئی۔ پہلی بات، سارے نبی انسان تھے۔ دوسری بات، سارے نبی مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ حضرت مریم کا بہت اونچا مقام تھا مگر وہ نبی نہیں تھی۔ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا مگر وہ نبی نہیں تھی۔ سارے انبیاء مرد تھے۔ اور تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر کوئی بات ہم کو معلوم نہیں ہے تو ہم اہل علم سے پوچھ لیں۔ جہالت کا حل پوچھ لینا ہے، جہالت کا حل اپنے من سے فیصلہ کرنا نہیں ہے، اپنی لاجک سے فیصلہ کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ کو شریعت کا کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے آپ علماء سے سوال کیجئے، آپ اہل علم سے سوال کیجئے۔ اس کے بعد منکرین حدیث کا رد کیا گیا، جو یہ کہتے ہیں صاحب حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو مان لو بس ہے، کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے قرآن آپ کے اوپر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں جو نازل کیا گیا ہے ان کے اوپر۔ اے نبی اس قرآن کو ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ بیان کر دیں، آپ کھول کھول کر کے بتا دیں کہ کیا اتارا گیا ہے۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ میرے نبی نے اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری نماز پڑھ کر کے بتا دی۔ قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ میرے نبی نے سحری کھا کر کے سحری کا طریقہ بتا دیا، افطار کر کے افطار کا طریقہ بتا دیا۔ قرآن کہتا ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ میرے نبی نے زکوٰۃ کا سارا نصاب بتا دیا۔ قرآن کہتا ہے واتموا الحج والعمرۃ للہ، حج کرو عمرہ کرو۔ میرے نبی نے حج اور عمرہ کر کے طریقہ بتا دیا۔ لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی ہم نے یہ قرآن اسی لیے اتارا ہے تاکہ اس قرآن کو آپ کھول کھول کر کے بتا دیں۔ اب کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو قرآن کو تو مانتے ہیں، قرآن کے بیان کو نہیں مانتے۔ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی ایکسپلینیشن کو نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی انٹرپریٹیشن کو نہیں مانتے، قرآن کی تشریح کو نہیں مانتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن بغیر سنت کے قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ قرآن اور سنت دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں اور شریعت ان دونوں سے مل کر کے بنتی ہے۔ جس طریقے سے شریعت پہ قرآن حجت ہے ویسے ہی نبی کی سنت بھی حجت ہے۔ قرآن اور سنت دونوں سے مل کر کے شریعت بنتی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بری رسم تھی عرب کے اندر، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ بعض قبیلوں میں لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو لڑکیوں کو زندہ ان کا باپ زمین میں لے جا کے دفن کر دیتا تھا۔ باپ خود دفن کرتا، کسی اور سے نہیں کرواتا تھا۔ بعض عرب کے قبیلوں میں لڑکیوں کا پیدا ہونا اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زمین میں دفن کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابھی ایک نیوز میں نے دیکھی، غالباً یو پی کی کہیں کی نیوز تھی اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں کھا رہی ہے۔
تو کسی ہاسپٹل کے باہر ایک نئے نوزائیدہ بچہ، نوجات، نیو بورن بیبی، اس کو کتے نوچ رہے تھے اور اس کے ہاتھ پیر کو ان کتوں نے کھا لیا، اور جب تک وہ ڈاکٹروں کی نظر پڑتی وہ بچہ مر چکا تھا، اور ابھی تک نیوز میں نے پڑھا کہ پتہ نہیں چل سکا وہ بچہ کس کا تھا۔ آج بھی یہ ہو رہا ہے۔ کتنے بچے ہیں کہ مائیں جو ہیں ان کو پیدا ہونے کے بعد پھینک کے چلی آتی ہیں۔ کتنے گھروں میں آج بھی بیٹی پیدا ہونے پر لوگوں کے ماتھے پر بل پڑ جاتا ہے۔ انسان بہت ترقی کر چکا ہے، بہت سولڈ ہو چکا ہے، بہت مہذب ہو چکا ہے، مگر یہ جہالت آج بھی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے۔ آج بھی دنیا میں ہمارے ملک میں 24 گھنٹے میں نہ جانے کتنی بیٹیاں ماری جاتی ہیں، کوئی ماں کے پیٹ میں ماری جاتی ہے، کوئی جہیز کے لیے جلائی جاتی ہے، کوئی ریپ کر کے قتل کر دی جاتی ہے۔ آج بھی ہمارے بھارت میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعداد کم ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ وہ اتنے بڑے جاہل تھے، اتنے بے رحم تھے، اتنے بے مروت تھے، جب ان کو بتایا جاتا تھا کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، اتنا غمگین ہو جاتا تھا، اتنا دکھی ہو جاتا تھا کہ باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ اپنا چہرہ اپنی قوم کو نہیں دکھاتا تھا، اپنی قوم سے اپنا چہرہ چھپاتا تھا۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، وہ سوچ میں پڑ جاتا تھا اگر بیٹی کو پالتا ہوں، اگر بیٹی کی پرورش کرتا ہوں تو سماج میں ذلیل ہونا پڑے گا، سماج کے تانے سننے پڑیں گے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو میں مٹی میں لے جا کے دفن کر دوں۔ الا ساء ما یحکمون، او لوگو تم کتنا برا فیصلہ کرتے ہو۔ قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد اگر بیٹی کی پیدائش پر کسی کو کم خوشی ہوتی ہے اور کسی کے گھر میں کوئی تانا مارتا ہے، کوئی ساس اپنی بہو کو تانا مارتی ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی کو تانا مارتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ یہ اللہ کا سلیکشن ہے، یہ ہمارا اور آپ کا سلیکشن نہیں ہے۔ اللہ نے اگر بیٹی دی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے میرے پیارے بھائیوں۔ 1400 سال پہلے یہ جہالت تھی اور اسلام نے آ کر کے اس جہالت کو ختم کیا ہے۔ اور میری ماں اور بہنوں، اسلام کا اگر صرف یہی احسان اگر تم یاد کر لو کہ اسلام نے تمہیں جینے کا حق دیا ہے، جس سماج میں تمہیں جینے کا بھی حق نہیں تھا اور پیدا ہونے کے بعد زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اس سوسائٹی میں اسلام نے تمہیں جینے کا حق دیا ہے، اگر صرف اس احسان کو تم یاد کر لو تو شاید کوئی عورت اسلام کے کسی حکم پر انگلی اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچے گی، اسلام پر کبھی انگلی نہیں اٹھائے گی۔ اس کے بعد جانوروں کے دودھ کا ذکر کیا گیا کہ جانور کے تھن میں جو دودھ ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپایوں کے اندر، جانوروں کے اندر بہت بڑی عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، ہم تمہیں ان جانوروں کے تھن سے دودھ پلاتے ہیں جو گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے، اور یہ دودھ بالکل خالص ہوتا ہے اور پینے کے لائق ہوتا ہے۔ یہ جو دودھ نکلتا ہے جانور کے تھن سے، یہ خون اور گوبر کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے 1000 سال کے بعد کی سائنس کی ریسرچ ہے بلڈ سرکولیشن کی، اور پھر اس کے 300 سال بعد کی ریسرچ ہے کہ ہاں یہ جو دودھ ہوتا ہے یہ گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے۔ مگر اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ نہ اس دودھ میں خون کی رنگت ہے نہ گوبر کی مہک ہے۔ اس گوبر اور خون کے درمیان سے ایک انتہائی قیمتی مشروب ہم کو ملتا ہے، ایک نہایت قیمتی ڈرنک ہم کو ملتا ہے جو ہمارے صحت کے لیے بڑا مفید ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی غذا کا کام کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ ہم خون اور گوبر کے درمیان سے تم کو خالص دودھ دیتے ہیں۔ وہ تو خالص ہوتا ہے، دنیا والے اس میں پانی ملا دیں، اس میں کیمیکل ملا دیں، اللہ جو دودھ دے رہا ہے وہ تو خالص دے رہا ہے۔ اس کے بعد اب سورۃ النحل کی وہ آیت جس کے
جس کے اوپر اس سورت کا نام پڑا سورۃ النحل. نحل کے معنی شہد کی مکھی. شہد کی مکھی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں. اللہ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں پر اپنا گھر بنا, وَمِنَ الشَّجَرِ پیڑوں پر اپنا گھر بنا, وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور ٹٹیوں پر اپنا گھر بنا, چھپروں پر اپنا گھر بنا. شہد کی مکھی تین ہی جگہ اپنا گھر بناتی ہے, یا تو پہاڑ پہ بناتی ہے, یا درختوں پر بناتی ہے, یا ٹٹیوں پر چھپر پر بناتی ہے. تیسری کوئی جگہ, چوتھی کوئی جگہ نہیں. انہی تین جگہوں پر وہ چھتا بناتی ہے. اور جانتے ہیں شہد کی مکھی جو چھتا بناتی ہے وہ مسدس ہوتا ہے. مسدس مطلب یعنی 6 سائڈ والا, ہیکساگون, شٹ بھج جس کو بولتے ہیں ہندی میں. اور وہ اتنا سسٹمیٹک ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کسی انجینئر نے بنایا ہے اس کا جو چھتا ہوتا ہے. اور شہد کی مکھی 100 گرام شہد کے لیے 1 ملین پھولوں کا دورہ کرتی ہے, اور اس کے بعد یہ شہد تیار ہوتا ہے. اور قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے مؤنث کا لفظ استعمال کیا ہے. اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو شہد کے چھتے میں جو رانی ہوتی ہے وہ فیمیل ہوتی ہے. اور اگر کوئی شہد کی مکھی کسی زہریلے پھول کا رس چوس لے تو یہ جو رانی مکھی ہوتی ہے اس کو قتل کر دیتی ہے, اس کو مار ڈالتی ہے. اور شہد کی مکھی زہریلی ہوتی ہے, مگر اس زہریلی شہد کی مکھی کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا قیمتی شہد جیسا مشروب نکالا ہے جو دنیا کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا اینٹی بائیوٹک ہے اور بہت بڑا پریزرویٹو ہے. یہ شہد بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, تو پہاڑوں پر اپنا گھر بنا, وَمِنَ الشَّجَرِ تو پیڑوں پر اپنا گھر بنا, وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور تو ٹٹیوں پر چھپروں پر اپنا گھر بنا. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, پھر تو ہر طریقے کے پھلوں کو تو کھا لے, ہر طریقے کے پھولوں کو تو کھا لے. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ اور اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر چل. شہد کی مکھی سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے, پھر واپس اسی راستے سے اپنے چھتے پر واپس آتی ہے. اللہ نے وہ راستے بنائے. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ, اپنے رب کے بنائے ہوئے راستے پر چل. ذُلُلًا جو تیرے لیے آسان کر دیے گئے ہیں. یخرج من بطونها شراب, اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے مختلف الوانہ, جس کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں. فیہ شفاء للناس, اور اس شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے. یہ ہے شہد کی مکھی کا ذکر. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون, بے شک غور کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے. اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے کے لاسٹ میں ایک بات یہ کہی کہ اللہ کے لیے مثال مت بیان کرو. فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. آج لوگ مثال دیتے ہیں کہ سی ایم سے ملنا ہے تو اس کے سیکریٹری سے ملنا پڑتا ہے, کسی بڑے آدمی سے ملنا ہے تو اس کے انڈر میں جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ملنا پڑتا ہے. اللہ سے ڈائریکٹ مانگ لو گے کیا؟ پیر صاحب سے مانگنا پڑے گا. جو اللہ کے چاہنے والے ہیں ان سے رابطہ کرنا پڑے. یہ مثالیں دیتے ہیں نا لوگ. چھت پہ جانا ہے تو سیڑھی سے جانا پڑتا, ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. اللہ تک ڈائریکٹ کیسے پہنچ سکتے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑے گی, نبیوں کا ولیوں کا وسیلہ لگانا پڑے گا. تو یہ جو مثالیں پیش کی جاتی ہیں, اللہ نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان مت کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. تم اللہ کے اوپر اپنے آپ کو قیاس مت کرو, تم اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. اب یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے لیے مثال مت بیان کرو, اللہ نے 2 مثال بیان کی ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی, اللہ نے 2 مثال بیان کی. فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستويان الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. اللہ نے فرمایا کہ 2 لوگ ہیں. ایک انسان ایسا ہے جو غلام ہے اور
بالکل اپنے آقا کے اوپر ڈیپینڈ ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور ایک دوسرا انسان ہے جو آزاد ہے اور جسے ہم نے بہت کچھ نوازا ہے، وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ کبھی نہیں ہو سکتے. جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ اور غیر اللہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تم اللہ کے ولیوں کو اللہ کے برابر کیسے کر دیتے ہو؟ جب بندوں میں دو بندے، ایک غلام ہے ایک آزاد ہے، ایک غلام ہے جو کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ ہے اور ایک آزاد ہے جو سیلف ڈیپینڈ ہے، جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ مثال اللہ نے دی. اور دوسری مثال اللہ نے بیان فرمائی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. اللہ دوسری مثال پیش کر رہا ہے کہ دو لوگ ہیں، ایک انسان گونگا ہے اور وہ کسی کام کا نہیں ہے، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَى، اور اپنے آقا کے لیے وہ بوجھ بھی بنا ہوا ہے. أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، اس کا مالک اس کو جہاں بھی بھیجتا ہے وہ کوئی کام نہیں کر پاتا ہے. هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، جو صحیح سالم ہے، جو لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے. وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو خود صراط مستقیم پر ہے. ایک گونگا ہے، اپنے مالک کے لیے بوجھ ہے، مالک جہاں بھیجتا ہے کام خراب کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا ہے جو صحیح راستے پر چل رہا ہے اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دونوں برابر ہیں. جب یہ دونوں برابر نہیں تو خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے تم اللہ کے برابر کسی کو مت ٹھہراؤ اور اللہ کے لیے مثال مت دو. اس کے بعد سورۃ النحل کی وہ آیت آتی ہے جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اجمع آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے جامع آیت ہے یہ. اس پوری آیت پر پوری تقریر ہو سکتی ہے 1.5 گھنٹے کی. مجھے یاد ہے میں نے جمعہ کا خطبہ ابھی تقریباً 1-2 مہینہ پہلے جمعہ کا خطبہ دیا تھا اسی ایک آیت کے اوپر. اور یہ وہ آیت ہے جو ہم سب سنتے رہتے ہیں، ہر خطبے میں سنتے ہیں اس کو. جو جمعہ کا دوسرا خطبہ ہوتا ہے اس میں ہم اس آیت کو سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتا ہے اور 3 باتوں سے منع کرتا ہے، اور یہ اللہ کی نصیحت ہے. بھائی کوئی بڑا بزرگ ہمیں نصیحت کرتا ہے تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بڑا بزرگ نصیحت کر رہا ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے. اب آئیے دیکھیں کیا 3 باتیں جن کا حکم دے رہا ہے اور 3 باتیں جن سے منع کر رہا ہے. ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا. عدل کا مطلب جس کا جو حق ہے اس کو دے دو. ماں باپ کو اس کا حق دو، اولاد کو اس کا حق دو، پڑوسی کو اس کا حق دو، رشتہ دار کو اس کا حق دو، مہمان کو اس کا حق دو. جس کا جو حق ہے اس کو دے دو، یہ عدل ہے. والاحسان، اور دوسری چیز اللہ جس کا حکم دیتا ہے وہ احسان ہے. عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ دے دیا جائے، اور احسان یہ ہے کہ حق سے زیادہ دیا جائے. ایک ہوتا ہے نا کہ برابر برابر، جس کا جو حق ہے بس اتنا دیا جائے، حق سے بڑھ کر کے دیا جائے، یہ احسان ہے. اللہ تمہیں احسان کا بھی حکم دیتا ہے. ایک انسان سے آپ نے 100 روپے ادھار لیے، اب آپ نے جب ریٹرن کیا 100 روپے لوٹا دیا آپ نے، یہ تو عدل ہے. احسان یہ ہے کہ پہلے سے طے نہیں تھا، اگر پہلے سے طے ہوتا تو تب تو انٹرسٹ ہو جائے گا. پہلے سے طے نہیں تھا، آپ نے 100 روپیہ ادھار لیا، جب دینے لگے تو آپ نے 110 روپیہ دے دیا. بھائی تم میرے کام آئے تھے، لو 10 روپیہ تم ایکسٹرا لے لو. یہ احسان ہے. احسان یہ ہے کہ آپ مزدور کی مزدوری دینے لگے تو کچھ اس کے حق سے زیادہ دے دیں. کسی رشتہ دار کو اس کا حق دیں تو اس کے حق سے زیادہ دے دیں. نماز پڑھنے آئے تو فرض کے ساتھ ساتھ نفل بھی پڑھیں، یہ احسان ہے. حق سے زائد ادا کرنا. ہمارے یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ سنتوں کے متعلق بڑی لاپرواہی ہے. عشاء کی نماز ہو گئی، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب تراویح تو پڑھنا ہی ہے. تراویح کی اپنی اہمیت ہے اور 2 رکعت عشاء کے بعد کی سنت کی اپنی الگ اہمیت ہے. ظہر کی نماز میں آپ پہلے آئیے، 2 رکعت سنت، 4 رکعت سنت اللہ کے نبی ظہر کے پہلے پڑھتے تھے. اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ 12 رکعت سنت نمازیں جو 24 گھنٹے میں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا جو پابندی سے پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے مکان تعمیر کرے گا. اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب سے میں نے رسول سے یہ حدیث سنی ہے کبھی 12 رکعت میری چھوٹی نہیں ہے. ہمارا نوجوان ہٹا کٹا ہے، مضبوط بیٹھا رہتا ہے، سنت نہیں پڑھتا ہے. مغرب میں دیکھتا ہوں لوگ کھا پی کے آتے ہیں اور 3 رکعت فرض پڑھ کے پھر چمپت ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. کاہے کو بھائی؟ یہ سنت آپ کو پڑھنا چاہیے.
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اب جب احسان کا ذکر کیا تو پھر اللہ نے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، احسان آپ کرتے ہیں گاؤں والوں کے ساتھ، احسان آپ کرتے ہیں پورے شہر والوں کے ساتھ، آپ کا رشتہ دار جو آپ کا خون کا رشتہ جس کے ساتھ ہے، جو سب سے زیادہ حقدار ہے آپ کے احسان کا، اس بیچارے کی کبھی آپ نے خبر نہیں لی، اور آپ سماج کے بڑے حاتم تائی بنے ہوئے ہیں، بڑی مدد کرتے ہیں، بڑے یتیم خانے آپ چلا رہے ہیں، بڑی بیواؤں کی آپ مدد کر رہے ہیں، آپ کے گھر خاندان میں آپ کے رشتہ دار میں جو ضرورت مند ہے وہ سب سے پہلے حقدار ہے۔ اللہ نے فرمایا تیسرا ہم حکم دیتے ہیں وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم بھلائی کرو، ان کو جو تم دے سکتے ہو دو۔ تو یہ تین چیزیں جن کا حکم دیتا ہے، اور تین چیزوں سے اللہ روکتا ہے۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، تمہیں فحش کاموں سے، ولگر کاموں سے، ناشائستہ کاموں سے، بدکاری والے کاموں سے، زناکاری سے، بدکاری سے ریلیٹڈ جتنے کام ہیں، بے حیائی سے ریلیٹڈ جتنے کام ہیں، ان سب سے تمہیں منع کرتا ہے۔ والمنکر، اور دوسری چیز جس سے اللہ تمہیں منع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے جن کو شریعت میں منکر کہا گیا ہے، برا کہا گیا ہے۔ والبغی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دوسروں کے اوپر ظلم کرنے سے منع کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کبھی کسی کے اوپر ظلم مت کرو۔ تین چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے، عن الفحشاء والمنکر والبغی، فحش کاموں سے، برے کاموں سے، اور کسی کے اوپر ظلم کرنے سے۔ تو یہ تین چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اور تین چیزوں سے منع کیا۔ ان 6 چیزوں کے اندر پوری شریعت آ گئی، اسی لیے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے جامع آیت ہے۔ تو یہ تھی قرآن کریم کے 14ویں پارے کی منتخب آیات۔ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں اس کے آگے ہم 15ویں پارے کو پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔